اتنا بزدلی حکمرانوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یقین جانے میں اتنی جرت اور دلیری عوام سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حکمرانوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور عوام نے خوش کیا الحمدللہ، اور بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض نازل ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس سے پہلے اس کی شفا اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو اسرائیل کی تخلیق 1948 میں ہوئی اور اس کا جو علاج ہے وہ 1947 میں ہوا۔ چاند رات پہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا نا، یقین جانے میرا دل پھٹ گیا، اور جب فجر کی نماز پہ گیا عید کے دن پہلی شوال کو، میں رو پڑا کہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ سعودی عرب میں علماء اور دعات کو حق بولنے پہ جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے، اور جب یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو شکیرہ کو بلایا گیا کانسرٹ کے لیے۔ اللہ کی مدر جان لے میرے بھائیوں، قریب ہے۔ کس سے قریب ہے؟ جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جو ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزارتا ہے، جو گناہوں میں نہیں۔ میرے بھائیوں، قریب ان کے ہے جو جان قربان کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال جل وعلا: وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِعِبَادِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ وقال النبي المجاهد الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك۔ وقال الصحابة: وأين هم يا رسول الله؟ قال: من بيت المقدس وأكناف البيت المقدس۔ وقال في مقام آخر: يا عبد الله تعال هذا يهودي فاقتلوه۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج کا موسم آنے والا ہے اور مسلمان حج کی تیاری کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کیا جا رہا ہے، بٹ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ متروک ہے اور مہجور ہے، بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی، وہ جہاد کی سنت ہے۔ مسلمان بالکل غافل ہو چکے ہیں سنت سے۔ ہم نے بڑے بڑے پاسٹ میں بغیرتی کے واقعات پڑھے، بڑے قصے پڑھے، میر جعفر کو پڑھا، میر صادق کو پڑھا، کمال عطا ترک کو پڑھا، عبداللہ بن سبا کو پڑھا، لیکن ہم نے ایسی بزدلی اور بغیرتی کے واقعات نہیں دیکھے کبھی کہ 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں سے 70% خواتین اور معصوم بچے ہیں، بٹ اجازت کے بغیر ایک بوتل پانی کی نہیں پہنچا پا رہے، اجازت کے بغیر ایک کمبل نہیں پہنچا پائے۔ وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم کھولتے ہیں دروازے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا تو چوڑیاں پہن کے سب بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یقین جانے اتنا بزدلی حکمرانوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یقین جانے میں اتنی جرت اور دلیری عوام سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حکمرانوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور عوام نے خوش کیا الحمدللہ، اور بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہے الحمدللہ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کے آئے تھے، یہ بھی مغلوب دین نہیں ہے، یہ دین غالب آنے کے لیے تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار، کیا وجہ کہ مکہ سے مدینہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھا بیت المقدس گئے اسراء والمعراج کے موقع پہ؟ اللہ سبحانہ وتعالی بتانا چاہتے تھے کہ میرے مسلمانوں، اقصیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر الاقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو مدینہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔
الاقصی، غزہ اور فلسطین یہ امت کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی غزہ سٹرپ ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھ لیے کہ جو نوجوانوں کے رول ماڈلز تھے، آپ سب کو دیکھ لیں، جو لیونارڈو ڈیکیپریو تھے اور راک تھے اور سب تھے، ان کی اصلیت کیا ہے؟ وہ ظالم، وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اور ہماری عوام، یہ امتی غیرت کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم، اس زندگی سے موت بہتر ہے کہ جب ہماری بہنوں کو ریپ کیا جائے اور ہم یہاں پہ بیٹھے کچھ بھی نہ کر پا رہے ہوں۔ واللہ العظیم راتوں کی نیند ڈسٹرب ہو جانی چاہیے ہماری، اور ہمیں چین نہیں آنا چاہیے کہ جب ہم دیکھیں معصوم بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک یہودی ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار سے اپنے کمفرٹ میں اور بستر پہ سو رہی ہے، اور ایک غزہ کی ماں اپنے بچے کے لاشے کے ساتھ سینہ لگا کے رو رہی ہے، تو مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے مردوں نے جان ماری ہے اور ہمارے مرد ٹک ٹاک بناتے رہ گئے ہیں۔ ان کے مردوں نے ایفرٹس کیے، ان کے مردوں نے اکانومی میں کام کیے، بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیے، میڈیا لابنگ کی ہے، پوری دنیا کو اپنے ساتھ میں لائے ہیں اور نیندیں قربان کی ہیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہیں، اور ہمارے مرد انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے رہ گئے، لڑکی کے چکر میں اور نشے کے چکر میں پڑے رہ گئے۔ بہت آسان ہے سب کو بلیم کرنا، بہت آسان ہے کہنا فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، بڑا مشکل ہے اپنی زندگی کو چینج کرنا۔ گرتے ہوئے بومز میں ان کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اور اے سی لگی مساجد میں ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ میں جب چاند رات پہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا نا، یقین جانے میرا دل پھٹ گیا، اور جب فجر کی نماز پہ گیا عید کے دن پہلی شوال کو، میں رو پڑا کہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا وہ القدس کو فتح کرے گا، جو ایک بندہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا وہ القدس کو فتح کرے گا۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا، جندنا اللہ کا لشکر غالب آئے گا، فاسق اور فاجر غالب نہیں آتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا، انبیاء کے ساتھ قتال کنہوں نے کیا؟ ٹک ٹاکرز نے کیا، وہ ان لوگوں نے کیا جو نماز باجماعت نہیں ادا کرتے، ربیون کثیرا، رب والوں نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، اور مفسرین کو پڑھیں کیا مطلب ہے بارکنا حولہ کا، کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ کس کے لیے برکت ہے؟ جو اس کے لیے کام کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں عزتیں ملیں گی، اور جو گھر بیٹھ جائے گا وہ ذلیل ہوگا۔ جو القدس کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور جو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا اور نیٹ فلکس اور موویز دیکھتا رہے گا اور آرام سے سکون سے بیٹھ جائے گا، وہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جان لے میرے بھائیوں قریب ہے۔ کس سے قریب ہے؟ جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جو ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزارتا ہے، جو گناہوں میں نہیں۔ میرے بھائیوں قریب ان کے ہے جو جان قربان کرتے ہیں، قریب ان کے ہے جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، قریب ان کے لیے جو اللہ کے لیے اپنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم لوگ اگر الاقصی ہمیں زندہ نہ کر سکا، اگر بیت المقدس کا معاملہ امت کو نہ جگا سکا، اور ہماری گناہوں کی زندگی چھڑوا کے رب کی فرما برداری پہ نہ لا سکا، تو اور کچھ نہیں لا پائے گا۔ میں بتا دوں آج آپ کو، بچے شہید ہو گئے، کفار نکل پڑے ہیں، آکسفورڈ کے بچے، دنیا، ناروے نے اعلان کر دیا، فرانس جیسے ملک نے اعلان کر دیا کہ ہم پیلسٹائن کو ایکسپٹ کریں گے، اسپین نے اعلان کر دیا، ہم مسلمان ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بٹ یاد رکھیں، اللہ اکبر،
ہم مسلمان مجھ سے بھائی پوچھتے ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں, ہم تو سچے دین والے ہیں, کعبہ ہمارا اور اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں, اتنا ظلم, اتنی بربریت, اتنی زیادتی کیا ہو گیا, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا ہم دین حق پہ نہیں ہیں؟ یاد رکھیں صحابہ نے بھی اللہ کے نبی سے سوال یہ کیا تھا, قلتم ان ھذا, تم نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, جب رسول نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا, اور صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا تھا, اجتہادی غلطی ہوئی تھی ان سے کہ اب جنگ ختم ہو گئی, the war is over now, اب مال غنیمت کو سمیٹا جا رہا ہے, تو وہ اترے اور سمیٹنا شروع ہو گئے. خالد بن ولید جو گوریلا وارفیئر کے ایکسپرٹ تھے, انہوں نے دیکھا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, وہ واپس موڑے اور اس کو کیپچر کیا, اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. حمزہ بھی شہید ہوئے, مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے, اور یاد رکھو یہ شکست نہیں ہوتی, یہ ہماری فتح ہے, ہمارے شہداء. تو کیا ہوا, صحابہ نے کہا قلتم ان ھذا, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, تو قرآن نے اللہ کے نبی کے زبان سے جواب دیا, قل ھو من عند انفسکم, جان لو کہ تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے, یہ تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر رسول کی ایک نافرمانی کی جائے, ایک حکم کو نہ مانا جائے, تو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے. اور جب رسول کی دن اور رات ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں تو پھر کیا ہوگا, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر رب کی طرف سے ہے اور کوئی شر رب کی طرف سے نہیں جوڑتا ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فساد پھیل گیا کس وجہ سے, ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, کردوت کی وجہ سے. ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ہم نے سود کھایا ہے, ہمارے ممالک نے کنونشنل بینکس کھولے ہیں, ہم نے کانسرٹس کیے ہیں. آپ پوری امت کی حالت دیکھ لیں, ابھی تو سیریا میں خانہ جنگی ہو رہی ہے, یمن میں 10 سال سے اوپر قحط ہے, سعودی عرب میں علماء اور دعات کو حق بولنے پہ جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. اور جب یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا تو شکیرہ کو بلایا گیا کانسرٹ کے لیے. پاکستان میں ورسٹ انفلیشن ہے, نہ کوئی الیکٹورل سسٹم ہے, نہ کوئی جوڈیشل سسٹم ہے. یہاں پہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پلان کیا جا رہا ہے. ٹرکی, موروکو اور افغانستان میں زلزلے آ رہے ہیں, اور غزہ میں آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہو رہا ہے. واللہ انسان سوچتا ہے کہ میرے مرد ہونے پہ شرم آتی ہے مجھے, کہ میں مرد ہوں, کہ میں اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ میری بہنوں اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فتح میں دے گا انشاءاللہ, اسلام کی فتح ہوگی انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض نازل ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس سے پہلے اس کی شفا اللہ بھیج دیتا ہے. تو اسرائیل کی تخلیق 1948 میں ہوئی, اور اس کا جو علاج ہے وہ 1947 میں ہوا. پاکستان اسرائیل کا علاج ہے انشاءاللہ. کاش ہم غیرت لیں, کاش ہم سیکھیں. گولڈا میئر جو اسرائیل کی پریزیڈنٹ تھی, پرائم منسٹر تھی 1969 سے لے کے 74 میں, اس نے جب عرب اسرائیل وار میں جب اٹیک کیا نا, تو کہتی ہے ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی, کہ اب مسلمان ورلڈ سے جو ریاکشن آئے گا ہمیں, ہم ساری رات سو نہیں سکے. لیکن جب صبح اٹھے تو دیکھا کسی نے چوں بھی نہیں کی ہوئی تھی, کسی نے بات ہی نہیں کی ہوئی تھی. تو کہتی ہے ہمیں احساس ہوا کہ یہ ہم سے بھی مردہ ہو چکے ہیں. یاد رکھیں قومیں روڈوں سے نہیں بنتی, قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی, قومیں کلاک ٹاور سے اور برج خلیفوں سے نہیں بنتی, قومیں ایوان سے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے بنتی ہیں. غیرت انسان میں نہ ہو تو درجنوں ممالک کا الائنس کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. یہ غیرت اسلام سکھاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے آج کل کے دور کی پریڈکشن دی تھی ہمیں, اور کیا کہا تھا کہ تم پہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنے کم ہوں گے, ہماری تعداد اتنی کمزور ہوگی. تو آپ نے کیا فرمایا, نہیں تم کثرت سے ہوگے, سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے, لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا, وہن, اور تمہارا جو روب ہے لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا.
تو صحابہ نے کہا وَمَا الْوَحَنْ یا رسول اللہ. تو صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے بھی فرمایا وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. تو دنیا سے محبت نے ہمیں بالکل اندھا کر دیا ہے، اور عہدے کی محبتوں نے، یہ جو لوگ اقدام نہیں اٹھا پا رہے، کیا وجہ؟ عہدے کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.